سورہ اعراف آیت نمبر 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما، پس جب انہیں ٹھیک ٹھاک بچہ اللہ نے دیا تو وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی اس عطا کے اوپر شرک کرنے لگ گئے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بلند و عرفہ ہے ان تمام باتوں سے جن کا شرک کے ساتھ تعلق ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، تو کیا اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اور حال ان کا یہ ہے کہ نہ وہ اپنے ان عبادت گزاروں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کے لیے سوال کرو تو وہ تمہارے ساتھ آگے کھڑے نہیں ہوتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے لیے برابر ہے تم دعا کرو، استغاثے کرو، شور و فریاد کرو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو معبود سمجھ کے، وہ تمہاری طرح کی مخلوق ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، وہ آ کے تمہاری کوئی مدد کریں اگر واقعی تم سچے ہو تو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ہاتھ ہیں جن سے وہ کوئی چیز پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یہ ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، تو کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ کچھ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، آپ انہیں کہیں کہ بلاؤ تم اپنے معبودان باطل کو اور پھر میرے خلاف جو چال چلنی ہے چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز تو وہ ہے کہ جس نے بڑے اہتمام کے ساتھ کتاب اتاری ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ تمام نیکوکار لوگوں کا کارساز ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، اور وہ جنہیں تم اس اللہ کو چھوڑ کے
معبود سمجھ بیٹھے ہو اور ان سے کچھ مانگتے ہو، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کے لیے دعا کرو بھی تو وہ تمہاری بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ ٹک ٹکی باندھ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ اس سے پہلی جو آیت تھی، اس رکوع کی پہلی آیت، میں نے کہا تھا کہ پہلے اس کے بارے میں کچھ عرض کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ اس میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا تھا کہ جو معرفہ کے لیے آتا ہے، اور چونکہ معرفہ کا اس کے ساتھ تعلق آ گیا تو پھر ہمارے اصحاب تعویل نے اس میں سے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ یہ تو کسی خاص واقعہ، کسی خاص میاں بیوی کی بات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اور اس قسم کی تعویل ڈھونڈنے والوں کو اسرائیلی روایات مل جاتی ہیں، اور بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ سارے جو جلیل القدر انبیاء اور رسول تھے ان کے بارے میں انتہائی توہین آمیز باتیں کی، اور یہ سے قطع نظر کہ وہ بنی اسرائیل تھے یا اس سے پہلے یا بعد کے دوسرے کوئی رسول تھے، سب کے بارے میں توہین آمیز باتیں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک جابر بادشاہ قرار دیا اپنے لٹریچر میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادو ٹونے کرنے والا بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ دیکھنے میں ہی رسول نہیں لگتا تھا، اس کے ہاتھ میں برس تھا۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ایسا رکھا جس کا شرک کے ساتھ تعلق تھا، عبد الحارث، اور حارث شیطان کا نام تھا، اور ابلیس کے کہنے پہ انہوں نے یہ نام رکھا۔ اس طرح انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پہلا انسان ہی اس دنیا میں گناہ گار تھا، اور یہ وہ نظریہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کے باقی سب، یعنی دین جو الہامی دین تھے ان کے بگاڑ نے یہ پیدا کیا، اور جو دوسرے تھے انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ نظریہ نکالا کہ انسان ابتدائی طور پہ گناہ گار ہے۔ تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو شرک کا مرتکب قرار دیا، اور ہمارے مفسرین کو وہ روایت مل گئی، انہوں نے کہ ہاں بعض تفسیروں میں آپ کو یہ بات ملے گی، اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ٹھونک دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول تھے، نبی تھے، آدم و صفی اللہ، اللہ نے اس کو اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا۔ کوتاہی، غلطی، سستی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن جو انبیاء کی غلطی ہے اس کا موقع پہ ہی تدارک کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ کی خطا کو اللہ نے اپنی اس کتاب میں، تاکہ لوگ صحیح نظریے کے اوپر کاربند ہوں، جگہ جگہ بیان کیے کہ اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ عیسائیوں نے کہا کہ انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، بس اس کے گناہوں کا تدارک یہ خود نہیں کر سکتا، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں حلول کر کے پھانسی پہ چڑھ گیا کفارے کے طور پر، اب تمہاری جو مرضی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری عمر کہتے رہے کہ میں تورات کے احیاء کے لیے آیا ہوں، یہ ہمارا دین ہے، یہ تورات جس میں واضح لکھا ہوا ہے اور ابھی تک ہے، اس کو وہ مٹا نہیں سکے کہ خنزیر حرام ہے، سارے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں۔ اس لیے
کہ ان کو پال نے، اس منافق نے یہ بتایا کہ تم جو مرضی کرو، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ لگ گیا ہے، وہ پھانسی چڑھ گیا۔ یہی حال باقی دنیا میں جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ انسان کو ازلی گناہ گار قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے نسل انسانی کا جو اصل اکرام ہے اس کو واضح کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے بڑی عزت دی بنی آدم کو، خشکی اور تری میں اس کو تمام مخلوق کے اوپر فوقیت دی اور اس کو پاکیزہ رزق کھانے کے لیے دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہا کہ مخلوق میں سے بہتوں کو ہم نے جو فضیلت دی تھی اس کو ان سب سے زیادہ تھی، ان کے اوپر بھی اس کو فضیلت عطا کی۔ تو یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ اس قسم کی روایات جو پائی جاتی ہیں انبیاء کے بارے میں، وہ اصل میں اسرائیلی روایات ہیں، ان کا قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ ہر انسان کی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنا تعارف اور اپنی محبت رکھی ہے، بس جب مشکل ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ مضمون آتا ہے نا کہ کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تو پھر ایک اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص اس کو یاد کرتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ھم یشرکون، خشکی پہ آتے ہیں شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال اولاد کے معاملے میں بھی ہے کہ مانگتے اللہ سے ہیں، جب مل جاتا ہے تو اس کی نسبت کسی کی طرف کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اب تو ایسے ایسے سلسلے شروع ہو گئے کہ اس بات سے کوئی ہچکچاہٹ ہے ہی نہیں ہے کہ اس بیٹے کو یا اس بیٹی کو جو بھی دیکھے اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس کا عطا کرتا ہے، کس کی نظر کرم ہے۔ چنانچہ ان درباروں پہ لے جا کے اس کو کڑا پہناتے ہیں، وہ کڑا اس کی طرف نسبت کی، اور نسبت بھی غلامی کی نسبت کی نشانی ہے کہ یہ اس دربار کی کمالات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، صالح تندرست، ٹھیک ٹھاک، صحت مند، جب ان کو دیا تو پھر انہوں نے جعلا لہ شرکاء فیما آتاہم، ان دونوں نے، جعلا دو، میاں بیوی دونوں نے اللہ کی عطا جو تھی، فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا، اس میں شرک شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، یہ جس قسم کی شرک کی باتیں کرتے ہیں اللہ ان سے بلند و عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر اللہ کو نیچے لانا پڑتا ہے، نعوذ باللہ، کہ پتہ چلے کہ یہ اس کچھ بھی اس صفات کا حامل ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ لفظ تعالی استعمال ہوتا ہے، عالی سے، بلند سے، عرفہ و اعلیٰ سے، کہ انہوں نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں ان سے وہ بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو اس معاملے میں کہ دنیا کے اس نظام کو چلانا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس دنیا کے باقی رہنے کے لیے، مثال کے طور پہ مرد اور عورت کی جو آبادی ہے اس میں ایک تناسب چاہیے، ایسے نہیں ہو کہ سارے مرد ہی ہو جائیں، ایسے نہیں ہو کہ ساری عورتیں ہو جائیں، تو یہ دنیا کا نظام تو چلنے سے رہا۔ تو ان کاموں کے لیے اس نے کسی کو یہ حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اس کا کام ہے اور وہی کرتا ہے۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اب ایک عقلی دلیل دی کہ تم خود تسلیم کرتے ہو کہ اللہ خالق ہے۔ یہ مکہ والوں سے خطاب ہے نا، میں گزارش کرتا آیا ہوں شروع سے کہ یہ مکہ والوں سے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے بنیادی طور پہ، اور وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔
بات اصل میں رب کی جو بات آتی ہے تو اس میں جھگڑا تھا. کہا تم جو خالق جس کو مانتے ہو وہ معبود ہے، معبود ہونے کا حق بھی اس کا، وہ کیسے معبود ہو گیا کہ جو خود مخلوق ہے، اور مخلوق بھی ایسی کہ جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن انسان ہے آباء و اجداد کو بہت مقدس اور بڑی اونچی چیز سمجھتے ہوئے وہ جو کرتے آئے تھے اس کو وہ تقدیس کا درجہ دیتا ہے، اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ایک بڑی خوبصورت ایک نظم ہے علامہ اقبال نے لکھی، وہ فارسی میں ہے. تو اس آدمی کا تو ایک اپنا تخیل تھا، ایک اپنے خیالات تھے. تو کچھ عرصے کے بعد یعنی جب مکہ فتح ہو گیا، بت وغیرہ مٹا دیے گئے، حبل کو جو کہ بیت اللہ کے اوپر بنایا تھا انہوں نے، اور اس کی میخیں جو ہیں وہ نیچے تک آئی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اس کو گراؤ. تو آپ نے حبل کو گرایا ان میخوں سمیت نیچے. تو کچھ عرصے کے بعد علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابو جہل کی روح آئی وہاں پہ. تو اس نے آ کے فریاد کی کہ یہ ہمارے اپنے قریش کے ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، یہ حبل کے ساتھ کیا کر دیا، اور لات و منات و عزا کے ساتھ کیا کر دیا اس نے. وہ بڑی خوبصورت نظم ہے. اس نے کہا کہ ہمیں تو وہ نظر آتے تھے جو سامنے تھے، ہم ان کو سجدے کرتے تھے. اس نے غائب کو کہا کہ وہ اکیلا تمہارا معبود ہے. ہم تو غائب کو جانتے نہیں، اس غائب کو کیسے سجدہ کریں؟ بس اپنے ان کی محبت میں ہم اپنی جان قربان کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ اس نے بیان کیا ضرب کلیم میں. بڑی خوبصورت نظم ہے. یہاں پہ یہی بات ہے کہ تم معلق خالق اس کو مانتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان کو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، تمہارے کسی کاریگر نے بنائے. یہ خدا، یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جس میں عقل کی کوئی چیز نہیں ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. پھر معبود کی یہ بات ہے کہ آدمی جب مشکل میں ہو پھر اس سے مدد مانگتا ہے اور وہ مدد کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے نصر، مدد وہ چیز ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ نے ہر جگہ یہ بات کہی کہ میں مدد کرتا ہوں. یعنی یہاں تک بھی ہوا کہ وہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ پہلے رسول ایسے گزرے کہ زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ان کو ہم نے جھنجھوڑا، آزمائش میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے. ان کے ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے، رسولوں کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی مدد کدھر ہے، کب آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. کہا الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو، خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب. اس نے کہا خیر الناصرین، سب مدد کرنے والوں میں بہترین مدد کرنے والا ہے. اس نے مدد کر کے دکھائی. 313 غیر مسلح کو 1000 مسلح کے اوپر غالب کیا. ایک آدمی کے ذریعے سے تحریک شروع ہوئی لا الہ الا اللہ کی، اور پوری دنیا میں پھیلی ہے. اپنی زندگی میں، مختصر سی زندگی میں، یعنی ٹوٹل 23 سال ہیں، ان کے اندر پورے جزیرہ نما عرب میں کسی قسم کی شرک کا کوئی الہ اللہ کے علاوہ باقی نہیں رہتا. آپ نے فرمایا لا یعبد الا اللہ، اب یہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. وہ آپ کے اول مخاطبین تھے. بنی اسماعیل کے اوپر اتمام حجت آپ کا فرض اولین تھا، وہ آپ نے کر دیا. باقی دنیا کے اوپر اتمام حجت کرنا
اس کو امت کے حوالے کر دیا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ اتمام حجت کرنا ہے، اور آپ نے اتمام حجت کیا اور شرک کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو وہ نہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ لوگ، یہ مکہ والے ان کے سامنے نظر نیاز پکا کے رکھتے تھے کہ یہ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہندو اسی طرح کرتے ہیں، یعنی ان کے پاؤں کو دودھ سے دھوتے ہیں، ان کے ہاں جو روشنی کرتے ہیں اس میں گھی جلاتے ہیں۔ یہ زیادہ بات ہے کہ خود گائے کا پیشاب پیتے ہیں، یعنی عقل دیکھو کہ گھی جلا رہے ہیں، دودھ سے ان کے پاؤں دھو رہے ہیں اور خود پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ شرک آدمی کو یہاں گرا دیتا ہے، گرا کے یہاں لے آتا ہے۔ تو وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کتے بلی اگر کھانا چاہیں ان کو تو آگے کھا سکتے ہیں، وہ تو نہیں روک سکتے کہ یہ میری چیز ہے، اس کو تم کیا کر رہے ہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، معبود سے ایک اور مطالبہ عابد کا، اس کی بندگی اور پرستش کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ ہر موقع کے لیے اس کو ہدایت، اس کی رہنمائی فراہم کرے۔ انسان تو رہنمائی کا محتاج ہے، تو یہ رہنمائی معبود کا کام ہے اس کو دینا۔ اب یہ جو معبود ہیں، جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی ان کے اندر عقل ہے، نہ کوئی دماغ ہے، نہ کوئی چیز ہے، وہ کسی کی کیا رہنمائی کریں گے؟ ان کو اگر تم رہنمائی کے لیے بلاؤ کہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ لا یتبعوکم، اس کا اصل معنی اتباع، ہم تو کہتے ہیں پیروی کو، لغت جب دیکھیں تو اس کا اصل معنی وہ ہے جو آج کل بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ الحقہ قام معہ، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ ہے اتباع۔ تو اس کو لفظ کو آج کل استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہے۔ لا یتبعوکم، وہ تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تمہاری کوئی مدد نہیں کرتا۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، شروع میں کہا تھا نا اگر تم ان سے مدد مانگو تو، کہا جتنی مرضی چیخو پکارو، استغاثے کرو، فریاد کرو، اس کے حضور جو مرضی کر لو یا خاموش رہو، اس کے لیے سب برابر ہے، وہ کیا کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اب وہ جو آیت پہلی یہ گزری ہے، یعنی اصل میں یہاں پہ شرک کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہم نے مورتیاں بنا کے رکھی ہیں، یہ اصل فلاں فلاں ہیں، ان کی مورتیاں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو معبود مانتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں مصری جو مشرکین تھے وہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں ان کی کرتے تھے، تو یونان والوں نے ہر چیز کی ایک علیحدہ دیوی ایجاد کر لی، دیوتا ایجاد کر لیا، ہر چیز کی۔ یہ جو ان کا شہر ہے وینس، یہ اصل میں وینس اٹالین زبان میں حسن کو کہتے ہیں، تو یہ اس حسن کی دیوی کے نام پہ ہے۔ اور یہ جو اوریجنل، جو اصل حسن کی دیوی انہوں نے جو بت بنایا تھا، وہ جیسے دنیا کی اور چیزیں بہت ساری مغرب میں چلی گئیں، تو وہ فرانس میں، اور میں نے ایک عجائب گھر میں اس وینس کے اسٹیچو کو دیکھا ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا انہوں نے ایک بت بنا لیا، اس چیز کی ضرورت ہے اس کی پرارتھنا کرتے ہیں۔ اور مکہ والوں نے کہا کہ یہ لات منات عزا وغیرہ وغیرہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ ہیں، اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ خاص مقربین قسم کے بیٹیاں ہیں جن کی بات وہ ٹالتا نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں کہ ہم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے۔
تو پہلی جو آیت تھی جو گزر چکی ہماری، اس میں اس کی جو اصل چیز تھی جس کا وہ بت بنا کے رکھتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے، شرک کا وہ پہلو ہے جو خواص کے لیے تھا، یعنی جو خواص تھے وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اصل میں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ، لیکن جو عوام الناس ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی ظاہری اسٹیچو جو ہیں، وہ ظاہری بت جو ہیں، وہ ظاہری شکلیں جو ہیں، وہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو دوسری آیت آ رہی ہے اس میں اس یا ظاہر کو لیا ہے، کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن کو تم اللہ کی یعنی الوہیت میں شریک کرتے ہو اور ان سے مدد مانگتے ہو، ان سے رہنمائی مانگتے ہو، وہ تو تمہاری طرح کے ہیں، تمہیں اللہ نے بنایا، اور کسی کاریگر کو اللہ نے صلاحیت دی، اس نے وہ بنایا، عباد امثالکم کا یہ مطلب تمہاری طرح کے ہیں۔ فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان سے مانگو نا جو مانگنا ہے، اور وہ تمہاری اس دعا کو سنیں، تمہاری استغاثے کو، تمہاری فریاد کو سنیں، اگر تم سچے ہو تو پھر تو کچھ نہ کچھ جواب دیں گے۔ الہم ارجل یمشون بہا، اب ایک عقل کی بات ہے کہ تمہارے اپنے دو پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، تمہاری کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، یہ چیز تمہیں فوقیت دیتی ہے باقی مخلوق کے اوپر، تو کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جن سے یہ چل کے جائیں، تمہارے ساتھ جائیں، تمہاری کوئی مدد کریں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے کوئی ہاتھ ہیں کہ اس سے کوئی چیز پکڑ سکیں، کوئی چھو سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا بندہ آیا ہے تو اس کی کوئی مدد کرنی چاہیے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کوئی کان ہے جس سے یہ سنیں تمہاری فریاد کو؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، کہا کہ اپنے شرکاء کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل یعنی آپ ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ بلاؤ اپنے ان معبودوں کو، اور پھر اپنی ساری چالیں چلو میرے خلاف، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، اس لیے کہ وہ لوگ آپ کو منع کرتے تھے، خاص طور پہ آپ کا والد آپ کو منع کرتا تھا کہ ان کی جو بددعا ہے اس سے تم خراب ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، یہ کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جو سب کچھ کرتا ہے، اس سے ڈرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے کر کے دکھایا تو ان سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہوگا، دیکھ لو کچھ کر سکتے ہیں تو میرا کرو۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ بلاؤ ان کو، اور میرے خلاف جو چال چلنی ہے چلو کی دور چال چلنا، ولا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، کوئی رعایت نہ کرو، تم نے جو میرا کرنا ہے وہ کرو۔ اس لیے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، کہا مجھے اس اللہ پہ اعتماد ہے، اس پہ مجھے بھروسہ ہے، اور میرا وہ کارساز ہے، ولی کارساز، نزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری، اور نزلہ یعنی ایک ہے لفظ انزلہ، ایک ہے نزلہ، دونوں کا ایک معنی ہے، لیکن انزلہ سادہ ہے، نزلہ اس میں اہتمام کا پہلو پایا جاتا ہے، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ کتاب اتاری ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، کہا تمہاری ہر وقت کی جو ضرورت ہے ہدایت کی، رہنمائی کی، جس کی پہلے بات گزر چکی، وہ یہ تو دے نہیں سکتے، میرے اللہ نے ساری کی ساری ہدایت پہلے سے دے رکھی ہے، اس نے کتاب اتار دی، اس میں ساری رہنمائی موجود ہے، اس لیے وہ معبود ہے۔ بس وہ معبود ہے جو رہنمائی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے، میں کیسے تمہاری بات کو تسلیم کروں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہا یہ ان کو اعلان کر دو کہ یہ معاملہ میرے ساتھ خصوصی نہیں ہے، مجھے اس نے حامل کتاب بنایا ہے،
مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں کتاب کو واضح کر دوں، لیکن وہ اللہ ان تمام لوگوں کا کارساز ہے جو اس کی ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ صالحین، صالح وہ ہے کہ جو نیکوکار، یعنی اللہ کے قانون کے اوپر چلنے کی خواہش رکھنے والا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، یہ تو وہی آیت ہے تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ جنہیں تم پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم، تمہاری وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر قریش مکہ کے سامنے اس چیز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ بدر کے میدان میں اللہ تو آیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی مدد کرو، ان کی مدد کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، لات و منات و عزا دوسرے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ ابو جہل تو ادھر ہی مر گیا اور باقی بھی کئی ادھر ہی مر گئے، لیکن ایک سردار جو تھا وہ نہیں آیا، وہ تھا ابو لہب۔ اس نے کہا میں تو جنگ نہیں کرنا چاہتا، جنگ نہیں کر سکتا، وہ سست آدمی تھا۔ اس نے 2 غلام بھیج دیے کہ یہ میری طرف سے یہ ہے، لیکن پورے اعتماد کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے لات و منات و عزا اور حبل اور ہماری تلواریں اور ہمارے گھوڑے یہ فیصلہ کریں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور جب خبر آئی کہ وہ تو شکست ہو گئی، اور سارے پوچھا اس نے خبر لانے والے سے کہ وہ ابو جہل کا کیا بنا، اس نے کہا وہ تو قتل ہو گیا۔ کہا عتبہ کا کیا بنا، کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ عتیبہ اور شیبہ کا کہا وہ بھی قتل ہو گئے۔ ابو البختری اس نے کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو اس کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ یہ خبر دینے والے کے سر میں اس نے ماری، اس کو زخمی کر دیا کہ یہ ساری خبریں غلط دے رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر دوسرے دن اسے پتہ چلا کہ وہ بات تو ہو گئی۔ اس آدمی کو اتنا صدمہ ہوا کہ یہ اگلے 3-4 دنوں میں طاعون ہو کے یہ مر بھی گیا، اور اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ وہ لوگ اس طاعون، اس بیماری کو بہت ہی نحس سمجھتے تھے، اس کے نزدیک نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ ہے ہی متعدی بیماری ہے، ایپیڈیمک ہے۔ جیسے آج کل ہم ایک ایپیڈیمک نہیں بلکہ پینڈیمک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ چونکہ متعدی بیماری تھی تو وہ اس کے نزدیک نہیں آنا چاہتے تھے۔ تو جب لاش خراب ہونے لگی تو اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا بنایا اور لکڑیوں سے اس کو گھسیٹ کے اس گڑھے کے اندر ڈالا۔ یہ حال ہوا اس کا، جو آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ جو بیت اللہ کے اوپر ہے حبل، یہ ہمیں فتح دلائے گا، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کا یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ ہلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زور بازو سے، اور وہ میخیں جو اس نے نیچے تک گاڑی ہوئی تھی اس کی فاؤنڈیشن میں، ان سمیت اکھاڑ کے نیچے پھینکا اس کو، اور وہ منہ کے بل آ کے گرا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، کہا کہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے تم اسے پکارو کہ میری کوئی مدد کر، میرے ساتھ یہ معاملہ آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو سنتا ہی نہیں ہے، وہ جواب کیا دے گا؟ وہ دوسری جگہ سورہ فاطر میں کہا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم ان سے دعا کرو، تم انہیں پکارو، تم ان سے فریاد کرو، وہ سنتے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، کچھ ایسے بھی تم نے معبود بنا رکھے جو سنتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت، یہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ مشٹنڈا ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے مشرک، اور لوگ اس کے پاؤں میں سجدے کر رہے ہیں، عورتیں اس کے پاؤں میں سجدے کر رہی ہیں۔
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ان میں کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں کہ اب تمہاری فریاد وہ بھی جو ہے نا وہ قبول کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہاری دعا. دونوں آ گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہا قیامت کے دن تم تو کہو گے کہ جناب ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب کچھ کرتا ہے، تو ہم تو اس کے پاس گئے تھے، ہماری کیا غلطی ہے؟ کیا وہ کہے گا یہ غلط کہتا ہے؟ وہ تمہارے شرک سے انکار کر دے گا. یکفرون بشرککم، وہ انکار کر دے گا. اور دوسری جگہوں پہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ جو کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اپنے ان معبودان باطل کے لیے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. آپ نام تو لیں کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو وہ مرنے مارنے پہ آ جاتے. کہا کہ ان کی یہ جو محبت ہے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، قیامت کے دن ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. سورہ یونس میں کہا کہ ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کیوں کی اور کس لیے کی، کیوں کرتے تھے؟ یہ خبریں تمہیں لا ينبئك مثل خبیر، تمہیں خبر صرف اللہ دیتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے قیامت میں، یہ نہیں بتا سکتے. ہمیں پتہ ہے یہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کیا خوبصورتی سے یہ استعمال ہوئے الفاظ. رآ بھی اسی دیکھنے کو ہم کہتے ہیں سادے لفظوں میں، نظر بھی اسی کو کہتے ہیں اور بصر بھی اسی کو کہتے ہیں. لیکن تم دیکھتے ہو، تراہم، تم ان کی طرف جب دیکھو تو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ ٹکٹکی باندھ کے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی جو صحیح کاریگر ہے جب وہ تصویر بنائے یا بت بنائے تو جو بھی جدھر کھڑا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے. عام کیمرے سے لی ہوئی تصویر کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کیمرے میں دیکھا ہے تو جو تصویر بنتی ہے وہ جدھر سے مرضی دیکھو نظر آتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے. ینظرون الیک وہم لا یبصرون، لیکن یہ ٹکٹکی باندھی ہوئی جو آنکھ ہے اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا، اس کے اندر بصارت نہیں ہے، وہ بے جان ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد